دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین۔ ہمارا جو مطالعہ چل رہا ہے وہ سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کی مشہور تصنیف دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی دعوت اور اس کا طریقہ کار۔ اس کا پہلا سیشن ہم نے اس پہلے حصے کے اندر جس میں گفتگو کی کہ جماعت اسلامی کی دعوت کیا ہے اور اس کا جو ہے وہ پوائنٹس کیا تھے، چیدہ چیدہ پوائنٹ جو تھے کہ جماعت اسلامی حکومت الہی کا قیام چاہتی ہے، حکومت الہیہ سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کا کچھ چند اس کے جو کوڈ ورڈ تھے، جیسے کہ وہ منافقت کا جو لفظ تھا وہ ختم کرنا چاہتی ہے معاشرے کے اندر سے اور تناقض کا اخراج چاہتی ہے، وہ کیا تھا۔ پھر آخر میں یہ تھا کہ وہ زمام کار کو، لیڈرشپ کو، جو اقتدار ہے وہ فاسقین کے ہاتھوں سے لے کر صالح لوگوں کے ہاتھوں کے اندر لے کر آنا چاہتی تھی۔ تو اس کے بعد اگلا جو اس کتاب کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو معاشرے کے اندر کس طریقے سے لے کر جائیں گے اور ہمارا کیا ویژن ہے، اس وہ طریقہ کار ہے۔ تو مولانا علیہ رحمہ اپنے کارکنان سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے، اس میں وہ جب یہ طریقہ کار کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی اس دعوت کے لیے جو اختیار کی ہے وہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ہماری دعوت کی طرح ہمارا یہ طریقہ کار بھی دراصل قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ماخوذ ہے۔ جو لوگ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں ان سے ہمارا اولین مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عملاً اور بالکلی یعنی مکمل طور پر بندگی رب میں دے دیں، اور اپنے عمل سے اپنے اخلاص، اپنی یکسوئی کا ثبوت دو، اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں جو ایمان کی ضد ہیں۔ یہیں سے ان کے اخلاق و سیرت کی تعمیر اور ان کی آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ جو اس دعوت کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے جو بڑی بڑی امنگیں لگائی ہوتی ہیں اس اعلیٰ تعلیم کے ساتھ یا ڈگریز کے حصول کے ساتھ، تو جب وہ اس دعوت کو اختیار کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ قربانی ہے، تو انہیں اپنے اور اونچے اونچے خوابوں کی عمارتیں اپنے ہاتھ سے ڈھا دینا پڑتی ہیں، اور اس زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے جس میں چاہو منصب اور معاشی خوشحالیوں کے امکانات انہیں اپنی زندگی میں تو درکنار اپنی دوسری تیسری پشت میں بھی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ تو جن لوگوں کی معاشی خوشحالی کے جو ہے وہ کسی مرہونہ یا کسی کی آپ کہیں کہ مغصوبہ جائیداد ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی رہن رکھی ہو کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی غاصب کی ہوئی پراپرٹی ہے، تو یا کسی ایسی میراث پر قائم ہو جن میں حقداروں کو حق مارے گئے ہوں، تو اس بیس پہ اگر آپ اس پراپرٹی کی بیس پہ اگر آپ آمدن کما رہے ہیں تو انہیں تو یہ ایک ان کے لیے یہ ایک بسا اوقات دامن جھاڑ کر اس خوشحالی سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی، یعنی ان چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، صرف اس لیے کہ جس خدا کو انہوں نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے اسی کی منشا کے خلاف کسی مال کا کھانا ان کے ایمان کے منافی ہے۔ تو جن لوگوں کے وسائل زندگی غیر شرعی تھے یا نظام باطل سے وابستہ تھے، ان کو ترقیوں کے خواب دیکھنا تو درکنار، موجودہ وسائل سے حاصل کی ہوئی روٹی کے ایک ٹکڑا حلق سے اتارنا ناگوار ہونے لگتا ہے۔ یعنی اس دعوت کو اڈاپٹ کرنے کے بعد بحیثیت مسلمان یا بحیثیت سے جب آپ ایمان کی تجدید کرتے ہیں یا اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے پھر وہ اس کے تقاضے ہیں کہ اپنے اوپر یہ لاگو کریں گے، اور وہ ان وسائل کو جو ہے نا پاک تر وسائل سے خواہ وہ حقیر ترین ہی کیوں نہ ہوں بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے جب اس دعوت کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ پھر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس مسلک کو عملاً اختیار کرتی آدمی کا قریب ترین ماحول اس کو دشمن بن جاتا ہے۔ ظاہری بات جب آپ ایک معاشرہ دوسری ڈگر پہ چل رہا ہے اور آپ اس ڈگر پہ چلیں گے تو آگے سے رسپانس تو آئے گا، مزاحمت بھی آئے گی، تو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، تو اس کے اپنے والدین، اس کے بھائی بند، اس کی بیوی، بچے، اس کے جگری دوست سب سے پہلے اس کے ایمان کے ساتھ قوت آزمائی شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس مسلک کا پہلا اثر ظاہر ہوتی آدمی کا اپنا گہوارہ جو ہے نا جس میں وہ نازاں سے پالا گیا تھا اس کے لیے زنبور خانہ بن جاتا ہے، قید خانہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ابتدائی تربیت گاہ جو صالح اور مخلص اور قابل اعتماد سیرت کے کارکن فراہم کرنے کے لیے قدرت الہی نے ہمارے لیے خود بخود پیدا کر دی ہے۔ ان ابتدائی ازمائشوں میں سے جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں وہ آپ سے آپ الگ کر چھٹ جاتے ہیں، اور ہمیں ان کو چھانٹ پھٹکنے کی زحمت گوارا نہیں کرنا پڑتی، اور جو لوگ ان میں پورے اترتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے اندر کم از کم اتنا اخلاص، اتنی یکسوئی، اتنا صبر اور عزم اور اتنی محبت حق اور اتنی مضبوط سیرت ضرور موجود ہے کہ جو خدا کی راہ میں قدم رکھنے اور پہلے مرحلہ امتحان سے کامیاب گزر جانے کے لیے ضروری ہے۔
نہیں اگر آپ یہ اقامت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ان قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ان بائیکاٹس کے لیے، نقصانات کے لیے، اور خالصا للہ اور آگے پھر چلنا پڑے گا۔ تو یہ جو پہلا ابتدائی مرحلہ ہے، اس مرحلے کے کامیاب لوگوں کو ہم نسبتاً زیادہ بھروسے اور اطمینان کے ساتھ لے کر دوسرے مرحلے کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، اور جو آنے والا ہے جس میں اس سے زیادہ آزمائشیں پیش آنے والی ہیں، وہ آزمائشیں پھر ایک دوسری بھٹی تیار کریں گی جو اس طرح کھوٹے سکوں کو چھاڑ کر پھینک دیں گی اور زر خالص کو اپنی گود میں رکھ لیں گی۔ جہاں تک ہمارا علم ساتھ دیتا ہے، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معدن، یعنی یہ جو آپ سمجھیں کہ انسانوں کی جو کان ہے نا، اس سے کرامت عناصر کو چھانٹنے اور ان کو زیادہ کرامت بنانے کے لیے یہی طریقہ جو ہے وہ پہلے بھی اختیار کی جاتا رہا ہے، اور یہی طریقہ کارآمد ہے۔ جو تقویٰ اس طرح کی بھٹیوں میں تیار ہوتا ہے، چاہے وہ فقہی ناب تول کے اعتبار سے پورا نہ اترے اور خانقاہی معیاروں پر بھی ناقص نکلے، مگر صرف اس طرح سے تیار کی ہوئی تقویٰ میں ہی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلامی تحریکیں دنیا بھر کے اندر جو کام کر رہی ہیں، اخوان کی صورت میں، حماس کی صورت میں، کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے مرحلے سے تیار ہوئی تو اس کے بعد اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور حق کے اوپر قائم ہیں۔ تو یہ جو بندہ جو ہے قربانیاں دے سکتا ہے تو پھر وہ جا کر اسلامی تحریک کی ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھال سکے گا اور ان عظیم الشان امانتوں کا بار بھی اٹھا سکے گا، جن کے ایک قلیل سے قلیل جز کا وزن بھی خانقاہی تقویٰ کے برداشت سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہم اپنے کارکنان پر لازم کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، کہ جس سے حق پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ جس حق کی روشنی انہوں نے پائی ہے، ہم سے وہ حق اگر انہوں یہ لگا ہے کہ یہ حق ہے، تو اس سے وہ اپنے قریبی ترین ماحول کو اور ان سب لوگوں کو جن سے ان کی قرابت، دوستی یا ہمسائیگی یا لین دین کا تعلق ہے، روشناس کرانے کی کوشش کریں۔ یعنی جس چیز کو آپ نے خود حق مان لیا، اس حق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس حق کو کھولیں، لوگوں تک بیان کریں اور انہیں اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ یہاں پھر ایک آزمائشوں کا پھر نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جب آپ اس دعوت کو پھیلانا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر بات اس نظام وہ متاثر ہوگا جو پہلے سے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس تبلیغ کی وجہ سے مبلغ کی اپنی زندگی درست ہو جاتی ہے، کہ اب وہ کام کرنے جا رہا تب سب تیروں کے رخ اب اس کی طرف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کام شروع کرتی بے شمار خوردبین اور دیدبان، یعنی سرچ لائٹس اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور مبلغ کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کی ایمان اور اس کی دعوت کے منافی موجود ہو تو یہ مفت کے محتسب اسے نما کر کے مبلغ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور تازیانے لگا لگا کر اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس سے پاک کرے۔ اگر مبلغ فی الواقع اس دعوت پر سچے دل سے ایمان لایا ہو تو ان تنقیدوں پر جھنجھلانے اور تعویلوں سے اپنے ملک کی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ ان لوگوں کی خدمات سے فائدہ اٹھائے گا جو مخالفت کی نیت ہی صحیح مگر بہرحال اس کی اصلاح میں بغیر کسی معاوضے کے صحیح و محنت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس برتن کو 20 لوگ ہاتھ یعنی مانجنے میں لگ جائیں اور مانجتے چلے جائیں، وہ چاہے کتنا ہی کثیف اور گدلا کیوں، آخر کار وہ مجلہ اور مصفہ ہو کر رہے گا۔ یعنی وہ لوگ جس کے اوپر تنقید کریں گے، اس ناقدانہ نظر سے دیکھیں گے تو ان چیزوں کو ساتھ پھر اپنی اصلاح کرتا چلا جائے۔ اگر اس کے اندر کمزوری ہیں تو اس کو پھر واقعتاً وہ محسوس کرے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس تبلیغ سے ہمارے کارکنوں میں بہت سے اوصاف کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے جنہیں آگے چل کر دوسرے میدانوں میں کسی اور شکل سے ہم کو استعمال کرنا ہے۔ جب مبلغ کو طرح طرح کے دل شکن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، کہیں اس پر طعنے اور آوازیں کسے جاتے ہیں، کہیں گالیوں اور دوسری جہالتوں سے اس کی تواضع کی جاتی ہے، اور کہیں اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، کہیں اس کو فتنوں میں الجھانے کی نت نئی ترکیب جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، نت نئی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، کہیں اسے یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو اور بعض جگہ پر تو اس میراث سے محروم تک کر دیا جاتا ہے، دوستیاں اور رشتہ داریاں اس سے منقطع کر لی جاتی ہیں اور اس کے لیے اپنے ماحول میں سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تیار ہو رہے تھے تو معاشرہ ان کے لیے تنگ ہو گیا تھا، آخر کار ان کو ہجرت کرنا پڑی، انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اس بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ معاشرہ پھر فتح ہو گیا بڑی جلدی انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اور بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ تو ان حالات میں جو کارکن نہ ہمت ہارے، نہ حق سے پھرے، نہ باطل پرستوں کے آگے سپر ڈالے، نہ مشتعل ہو کر اپنے دماغ کا توازن کھوئے، بلکہ اس کے برعکس حکمت اور تدبر اور ثابت قدمی اور راست بازی و پرہیزگاری اور ایک سچے حق پرست انسان کی طرح
اس دعوت کو آگے لے کر چلتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، پھر دلوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں، پھر ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، چونکہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان ہوتا ہے، وہ دلوں کو جدھر چاہے پھیر دیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر معاشرہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سازگار کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی بھی ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے اوپر بھی وہ قائم رہتا ہے۔ تو اس کے اندر ان اوصاف عالیہ کا جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے اور نشوونما پاتے ہیں، جو آگے چل کے مزید جب یہ تحریک آگے مرحلوں کے اندر جاتی ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کو صبر کرنا سکھاتی ہیں، اس کے استقامت کے طور پر اس کے قائم آتی ہے، اس کے پاؤں کو کھڑا رکھتی ہیں۔ اس تبلیغ کے سلسلے میں ہم نے وہی طریقہ کار اپنے کارکنوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے جو قرآن مجید میں تعلیم میں فرمایا گیا، یعنی حکمت اور موعظہ حسنہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ذریعے سے اور واضح و نصیحت کے ذریعے سے، عمدہ انداز سے اور بہترین طریقے سے مجادلہ کرتی ہے، بلائیں۔ تو یہ جو دو لفظ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ خدا کے راستے کی طرف دعوت دیں اور تدریج اور فطری ترتیب کو محروز رکھتی ہے لوگوں کے سامنے دین کے اولین بنیادی اصولوں کو، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے مقتضیات یعنی ان کے تقاضوں کو اور لوازمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ کسی کو اس کی قوت ہضم سے بڑھ کر خوراک دینے کی کوشش نہ کریں۔ فروع و اصول پر یعنی جو جزیات ہے نا، آپ سمجھے کہ آگے شاخیں ہوتی ہیں، فروع کہتے ہیں، اور فروع و اصول پر جو ہے نا وہ ترجیح دیں، اس طرح جزیات کو کلیات پر مقدم نہ کریں، یعنی بنیادی چیزوں کو پہلے دعوت رکھیں، ان پہ فوکس کریں، اور بنیادی خرابیوں کو رفع کیے بغیر ظاہری برائیوں اور بیرونی شاخوں کو چھانٹنے اور کاٹنے پہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یعنی ایمان کے اوپر پھر جو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے سے اور کلچر سے بلانگ کرتی ہیں، جب اسلام غالب آتا ہے، جب اس کا کلچر غالب آتا ہے تو وہ چیز آٹومیٹکلی اڈاپٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی جب آپ کے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو اگر ویسٹرن کلچر کی چیزیں آئی ہیں تو کوئی زبردستی نہیں لائی گئی تھی، نہ یہاں پر کوئی فورس کی مسلط کی گئی، ایسا معاشرہ کریٹ کیا کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غفلت اور اعتقادی اور عملی گمراہی میں پھنسی ہوئے لوگوں کے ساتھ نفرت و کراہت کا برتاؤ کرنے کی بجائے ایک طبیب کی سی ہمدردی و خیر خواہی کے ساتھ ان کے علاج کی فکر کریں، گالیوں اور پتھروں کے جواب میں دعا خیر کرنا سیکھیں، ظلم اور ایذا رسانی پر صبر کریں، جاہلوں سے بحثوں اور مناظروں اور نفسانی مجادلوں میں نہ الجھیں، لغو اور بیہودہ باتوں سے اعلیٰ ظرف اور شریف لوگوں کی طرح درگزر کریں، جو لوگ حق سے مستغنی ہیں، یعنی جن کو تو بالکل حق میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اس سے چڑھ ہے، ان کو اس سے بالکل مستغنی ہے، ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جن کے اندر کچھ طلب حق پائی جاتی ہو، خواہ وہ دنیوی اعتبار سے کتنی ہی ناقابل توجہ سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ ناکارہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہی لوگ ہمارے لیے ہیرا ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس سید قطب نے کہا تھا کہ یہ لوگ جنہیں ناکارہ سمجھ کے چھوڑ دیے گئے ہیں، وہ نوجوان وہ گلیوں میں ہیں، وہ کلبوں میں ہیں، وہ جہاں یونیورسٹیوں میں ہیں، ان پر فوکس کریں اور اپنی اس تمام سی جہد میں ریا اور نمود و نمائش سے بچیں۔ اپنے کارناموں کو گنانے اور فخر کے ساتھ ان کا مظاہرہ کرنے اور لوگوں کی توجہات اپنی طرف کھینچنے کی ذرا برابر کوشش نہ کریں، بلکہ جو کچھ کریں اس نیت اور اس یقین و اطمینان کے ساتھ کریں کہ ان کا سارا عمل خدا کے لیے ہے اور اللہ ہی ہر حال میں ان کو خدمات سے واقف ہے، اور ان کی خدمات کی قدر بھی اسی کیا ہونی چاہیے، خواہ خلق اس سے واقف ہو یا نہ ہو، ان اجری الا اللہ، اور خلق کی طرف سے سزا ملے یا جزا۔ یہ طریقہ کار غیر معمولی صبر، حلم اور لگاتار محنت چاہتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بات نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو بڑے صبر والے اور بڑے نصیب والے۔ اس میں ایک مدت دراز تک مسلسل کام کرنے کے بعد بھی شاندار نتائج کی وہ ہری بھری فصل لہلاتی نظر نہیں آتی جو سطحی اور نمائشی کام شروع کرتے ہی دوسرے دن سے تماشائیوں اور مداریوں کا دل لبھانا شروع کر، یعنی کہ یہ ایک صبر آزما کام ہے، ایک مستقل کام ہے، ایک تسلسل اور ایک یکسوئی کے ساتھ لگے رہنے کا کام ہے۔ اس میں ایک طرف خود کارکن کے اندر وہ گہری بصیرت، وہ سنجیدگی، وہ پختہ کاری اور وہ معاملہ فہمی پیدا ہوتی ہے جو اس تحریک کے زیادہ صبر آزما اور زیادہ محنت اور حکمت چاہنے والے مراحل میں درکار ہونے والی، اور دوسری طرف اس سے تحریک اگرچہ آہستہ رفتار سے چلتی ہے مگر اس کے ایک قدم مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک ہی قدم یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن وہ مستحکم ہوتی چلی تھی۔ صرف ایسی ہی طریقے تبلیغ سے سوسائٹی کا مکھن نکال کر تحریک میں جذب کیا جا سکتا ہے۔ اوچھے اور سطحی لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے بجائے اس طریقے تبلیغ سے سوسائٹی کے سہلے ترین عناصر تحریک کی طرف کھینچ جاتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوگا، آپ کے لوگ بھیڑ جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ظاہر بات جب مشکل وقت آئے گا تو یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے، یا اب جب وہ لوگ جو اس تحریک کو درکار ہے اتنے بڑے عظیم اسلامی انقلاب کے لیے ان کے اندر اس صفات پیدا نہیں ہوں گی، تو یہ پھر لوگ نہ اس پریشر کو برداشت کر سکیں گے اور نہ وہ چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے جن کا یہ تحریک دعویٰ کر رہی ہوتی ہے۔
اور وہ سنجیدہ کارکن جو تحریک کو میسر آتے ہیں وہ صبر آزما اور مستقل کام کے ذریعے آتے ہیں، جن میں سے ایک ایک آدمی کی شرکت جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ بالفضول جو لوگ ہوتے ہیں نا، لغو جو یا بیہودہ ایک امبو سے قیمتی ہوتے ہیں، یعنی ایک فرد پھر ایک طرف ہوگا، یہ کرامت فرد، اور دوسری طرف ایک اجتماع ایک طرف ہو. اور یہ اللہ کے رسول نے معاشرے سے افراد کو چھانٹا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، ہیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے تھے ہر معاشرے میں سے. ہمارے طریقہ کار کا ایک بڑا اہم جزیہ یعنی جماعت اسلامی کے جو طریقہ کار ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نظام باطل کی قانونی اور عدالتی حفاظت سے خود بخود محروم کر لیا. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور اعلان دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے انسانی حقوق، اپنے مال و جان اور عزت آبرو کسی چیز کی عصمت بھی قائم رکھنے کے لیے اس نظام کی مدد حاصل کرنا نہیں چاہتے جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں. لیکن اس چیز کو ہم نے تمام ارکان پر لازمی نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے ایک بلند معیار رکھ دینے کے بعد ان کو اختیار دے دیا کہ چاہیں تو اس معیار کی انتہائی بلندیوں تک پہنچے، ورنہ حالات کی مجبوریوں سے شکست کھا کر جس قدر پستی میں گرنا چاہیں گرتے چلے جائیں. یعنی جماعت اسلامی اپنے کارکنان سامنے ایک بلند معیار سامنے رکھ دیتی ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر اپنی شخصیت کی تعمیر کریں، لیکن اس کے اوپر یہ نہیں کہ ہر وہی بندہ صرف جماعت اسلامی کا رکن یا کارکن بنے گا جس معیار پر پہنچ جائے. یہ ایک بلند ترین معیار، اس سے نیچے نیچے چلے جائیں. لیکن البتہ جماعت اسلامی نے پستی کے ایک حد مقرر کر دیا ہے کہ اس سے گر جانے والے کو ہم اپنی جماعت میں نہیں رکھیں گے. یعنی ایسا شخص جو جھوٹا مقدمہ بنائے یا جھوٹی شہادت دے یا ایسی مقدمہ بازی میں الجھے جس کے لیے کسی مجبوری کا عذر پیش نہ کر سکے، بلکہ وہ سراسر منفعت طلبی یعنی اپنے پرافٹ اور مفاد پرستی پر ہو، یا نفسانیت کی تسکین یا دوستی اور رشتہ داری کی عصبیت پر مبنی ہو، ہماری جماعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. بظاہر لوگ ہمارے استقرار کی حکمتوں کو جو ہم نے قانون و عدالت کے معاملے میں اختیار کیا ہے پوری طرح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کریں کہ ہم اس کو قانون کو تحفظ نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ طرح طرح کے سوالات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر فی الحقیقت اس کے بے شمار فائدے. یہ جو ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں قانونی تحفظ نہیں چاہیے، اس کا اولین فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک باصول جماعت ہونا اپنے عمل سے اور ایسے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں جو محض تفریح ہی نوعیت نہیں رکھتا بلکہ صریح طور پر نہایت تلخ اور انتہائی کڑی آزمائش اپنے دامن میں لی ہوئی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی انسانی زندگی کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے، کسی انسانی یعنی کسی کو بھی اللہ کے علاوہ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حاکمیت یعنی سورنٹی صرف خدا کا حق ہے، اللہ کا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پابندی کے بغیر کوئی زمین میں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے، اور جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قانون الہی کی سند کے بغیر معاملات انسانی کا فیصلہ کرے وہ کافر و فاسق اور ظالم ہے، تو ہمارے اس عقیدے اور ہمارے اس دعوے سے خود بخود یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بنیاد کسی غیر الہی قانون پر نہ رکھیں اور حق اور غیر حق کا فیصلہ کسی ایسے حاکم کی حکومت پر نہ چھوڑیں جس کو ہم باطل سمجھتے ہیں. یاد رکھیں یہ کتاب پاکستان بننے سے قبل کی ہے، بعد میں پاکستان جب وجود میں آیا اور اس کے بعد جب اسلامی تحریکوں نے بھی اپنی پوری تحریک چلائی تو پاکستان کو 73 کا وہ اسلامی آئین نصیب ہوا جس کی یہ پہلی شکل تھی کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی جس کی بھی تعمیر اور تکمیل باقی ہے. تو اس کے بعد اس قانون کی پھر حیثیت بدل گئی اور جماعت اسلامی نے بھی اس قانون کے احترام کیا اور اپنے کارکنوں کو بھی کہا کہ اس کی پابندی کرے. تو یہ کہ جب قانون غیر اللہ کی ہدایت پر مبنی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ یہ شرک کے اوپر مبنی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے زیر صحیح ہونے گا، تو ہم اس قانون کی اطاعت نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے مسائل کو اس پاس لے کے جائیں گے. اپنے عقیدے کے اس تقاضے کو اگر ہم سخت سے سخت نقصانات اور انتہائی خطرات کے مقابلے میں بھی پورا کر کے دکھائیں تو ہماری راستی اور ہماری مضبوط سیرت ہمارے عقیدے اور عمل کی مطابقت کا ایسا بیان ثبوت ہوگا جس سے بڑھ کر کسی دوسرے ثبوت کی حاجت نہیں ہوگی. اگر کسی نفع کی امید یا کسی نقصان کا خطرہ یا کسی ظلم و ستم کی چوٹ ہم کو مجبور کر دے کہ ہم اپنے عقیدے کے خلاف کام کر گزریں تو یہ ہماری کمزوری کا اور ہماری سیرت کے بودے پن کا ایک نمایاں ترین ثبوت ہوگا جس کے بعد کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی. یعنی ایک طرف ہم ایک طرف دعوت دے رہیں گے اور پھر ہمارا عمل اگر اس کے اپوزٹ جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا عمل ہی ہماری دعوت کی نفی کر رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے اپنایا نا کہ ہم اپنے قانون کی تحفظ نہیں چاہتے، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم نے ایک اخلاقی معیار مقرر کیا اس کو ہم فالو کریں گے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ افراد کی پختگی اور ان کے قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسی کسوٹی ہوگی جس سے ہم بآسانی یہ معلوم کرتے رہیں گے کہ ہم میں سے کون کتنے لوگ پختہ ہیں اور کس سے کس قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے. یعنی تحریک اس میں سے پھر اپنے لیے کارآمد افراد نکالتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے،
انہی قربانیوں کے ذریعے سے اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ جس نے استقامت دکھائی تو اس کو زیادہ ذمہ داری ہیں، تو اس کو زیادہ آگے لے کر جائیں تحریک کی قیادت کے لیے، اس کی زیادہ اس کے حوالے امانتیں کریں تحریک کی۔ اس کا تیسرا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ارکان یہ مسلک اختیار کرنے کے بعد آپ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ سوسائٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قانون کی بنیاد پر قائم کرنے کی بجائے اخلاق کی بنیاد پر قائم کریں۔ یعنی آپ کے معاملات تو جب اخلاقی سطح پر پہنچ جاتے ہیں نا تو سمجھے وہ قانون سے بھی بالا تر ہو گئے، بلکہ وہ قانون کے لیے بھی مشعل راہ بن گئے۔ ان کو اپنا اخلاقی معیار اتنا بلند کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو اپنے ماحول میں اس قدر راست باز، اتنا متدین یعنی اتنا دیندار، اتنا خدا ترس اور اس قدر خیر مجسم بنانا پڑے گا کہ لوگ خود بخود ان کے حقوق، ان کی عزت، ان کی جان و مال کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی معاشرہ ان کا پھر محافظ بن جائے گا، کیونکہ اس اخلاقی تحفظ کے سوا ان کے لیے دنیا میں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، اور قانونی تحفظ سے محروم ہونے اور پھر اخلاقی تحفظ بھی حاصل نہ کرنے کی صورت میں ان کی حیثیت دنیا میں بالکل ایسی ہو کر رہ جائے گی جیسے جنگل میں ایک بکری بھیڑیوں کے درمیان رہتی ہو۔ یعنی جب آپ اخلاقی طور پہ گر جاتے ہیں نا، پھر ظاہری بات ہے نہ قانون آپ کا تحفظ دیتا ہے اور نہ معاشرہ آپ کو تحفظ دیتا ہے۔ جب آپ اخلاقی طور پر آ جاتے ہیں تو پھر تو پورا معاشرہ آپ کا تحفظ کرتا ہے، قانون آپ کو آٹومیٹکلی تحفظ کرے گا۔ اگر قانون تو لوگ آپ کا پورا محافظ بن جائیں گے، آپ معاشرے کے لیے خیر کا ثابت ہوں گے۔ یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی ہم نے اخلاق کو پیرامیٹر بنا دیا کہ ایک بلند ترین اخلاقی معیار کو۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اور یہ بھی کچھ کم فائدہ نہیں ہے، کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے مفاد اور حقوق کو خطرے میں ڈال کر موجودہ سوسائٹی کی اخلاقی حالت کو بالکل برہنہ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیں گے۔ یعنی اگر آپ انفٹ ہوتے ہیں نا اتنے اخلاقی معیار پر پہنچ کر بھی اگر معاشرہ کو ہضم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرہ گر گیا ہے۔ جب لوگ یہ جاننے کے بعد کہ ہم پولیس اور عدالت سے اپنی حفاظت کے لیے کوئی مدد لینے والے نہیں، ہمارے حقوق پر اعلان ڈاکے ماریں گے، تو یہ اس بات کو نمایاں ترین ثبوت ہوگا کہ ہمارے ملک کی اور ہماری سوسائٹی کی اخلاقی حالت کس قدر کھوکھلی ہو چکی ہے۔ کتنے آدمی ہیں جو صرف اس وجہ سے شریف بنے ہوئے ہیں کہ قانون نے ان کو شریف بنا رہنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ یعنی جب آپ قانون ہٹائیں گے نا تو یہ وہ پھر پیرامیٹر ہوگا کہ لوگ تو یار بڑے زبردست ہیں، لوگ تو محافظ بن گئے ایسے اچھے لوگوں کے۔ جب آپ اٹھاتے ہیں یہاں سے قانونی تحفظ، اگر لوگ اس کو کھانے پر مجبور ہو گئے تو اس کا مطلب سمجھے کہ آپ نے زبردستی لوگوں کو اچھا بنا کے رکھا ہوا تھا قانون کے ذریعے سے، ورنہ لوگ تو کھانے کو تیار ہیں۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جو ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ دنیا میں کوئی ان پر گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے آدمی ہیں جنہوں نے مذہب اور اخلاق اور انسانیت کے جھوٹے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، حالانکہ اگر موقع میسر آ جائے اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو تو ان سے بدترین اخلاقی گراوٹ اور مذہبیت اور حیوانیت کا صدور ہونا نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاقی ناسور جو چھپا ہوا ہے اور اندر ہی اندر قومی سیرت کو گلا اور سڑا رہا ہے، ہم اس کو علی رؤوس الشہاد یعنی گواہوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے بے پردہ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ملک کا اجتماعی ضمیر چونک پڑے اور اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو کہ جس مرض سے وہ اب تک غفلت برت رہا تھا وہ کتنی دور تک پہنچ چکی ہے، وہ کتنی بڑھ چکی ہے۔ تو یہ تھی جماعت اسلامی کی دعوت اور جماعت اسلامی کا طریقہ کار، جس کی مختصر تشریح جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کو جانچیں اور پرکھیں اور اس پر کڑی سے کڑی تنقید کریں اور دیکھیں کہ ہم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اور بلانے کے لیے ہم نے جو ڈھنگ اختیار کیا وہ کہاں تک صحیح ہے، کس حد تک خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، کس حد تک موجودہ انفرادی اور اجتماعی امراض کا صحیح علاج ہے، کس حد تک اس میں توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آخری مقصود یعنی کلمت اللہ، الہی کلمت اللہ تک اسلامی نظام کے بلند اور کلمات باطلہ کے پست ہو جانے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں ان شبہات اور اس کے بعد وہ جو شبہات اور اعتراضات ہیں ہم اگلی نشست کے اندر اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے، جنہوں نے اس دعوت کے اوپر، اس طریقہ کار کے اوپر لوگوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے، تو ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے، یا جنہوں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو ان کو کیسے دور کیا جائے۔ آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت ہی کرامت آتی ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی تجاویز ہے تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر دیے اس کے اوپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة